السلام علیکم۔ خداؤں کے ماننے والوں سے توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے باوجود خدا کے بارے میں کنفیوژن کیوں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ سے ایک حقیقی خدا کے بارے میں توقیر انصاری صاحب کی 2 ویب سائٹس thinkallah.com اور isdiraanigod.com آرٹیکل نمبر 8 سے لی ہوئی نالج شیئر کرتے ہیں کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، جو آسمانوں، کائناتوں اور ہر چیز کا وجود دینے والا، ہر چیز کو سٹار دینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ خدا ایسا ہونا چاہیے جو زندہ ہو اور زندہ رکھنے والا ہو، جو ہمیشہ سے قائم ہو اور کبھی فنا نہ ہو، جیسے ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ خدا ایسا ہو کہ تمام جہانوں، کائناتوں، گلیکسیز اور ان میں موجود سیاروں اور ستاروں کا بنانے والا اور ان سب سسٹموں کا چلانے والا ہو، جیسے ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ آسمانوں، زمین اور سمندروں کا بنانے والا اور ان میں موجود تمام چیزوں کا خالق ہو، وہ ایسا رب ہو جو ہر چیز کا خالق، مالک، رزاق، منتظم، احسان کرنے والا، داتا، نگران اور محافظ ہو، جیسے ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ خدا ایسا ہو جسے کائناتوں، آسمانوں، زمین اور سمندروں اور ان میں موجود تمام چیزوں کو سنبھالنے میں تھکن محسوس نہ ہو۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ خدا ایسا ہو جو انسانوں، جانداروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو زندگی اور موت دینے والا ہو اور اسے کبھی موت نہ آئے، جیسے ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ كل من عليها فان۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ بڑے سے بڑے جاندار اور چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے کی پکاروں کو سن کر ان کی فریادوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، جیسے ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ خدا ایسی لائٹ ہو جس کی روشنی سے دنیا جہان کی ہر چیز چمکتی ہو، جیسے سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ، جیسے ایک سپریم خدا اللہ کی لائٹ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی حکمت، طاقت اور کنٹرول ایسا ہو
کہ کوئی بھی اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج نہ کر سکے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم سب اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر ہے۔ خدا ایسا ہو اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے مگر تمام مخلوقات اس کی محتاج ہوں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ خدا ایسا ہو جو کسی بھی مٹیریل سے نہ بنا ہو مگر وہ ہر مٹیریل کا بنانے والا ہو۔ خدا وقت، زمانے اور زوال کی قید سے آزاد ہو اور ان کا بنانے والا ہو۔ وہ ایسا علم رکھتا ہو کہ انسان یا کوئی بھی جاندار کچھ بھی دل یا دماغ میں کوئی خیال لائے تو اس کو معلوم ہو جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس سے واقف ہو۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ کائناتوں، زمین، آسمانوں اور سمندروں کی تمام مخلوقات اس کے حکم کی فرما بردار ہوں مگر وہ کسی کا فرما بردار نہ ہو، جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے وجود کی گواہی دیتی ہو۔ ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اس کی کرسی سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں، وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع
دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ظاہری یعنی سب کے سامنے، اور پوشیدہ یعنی چھپ کر کیے جانے والے ہر گناہ کو چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ خدا ایسا ہونا چاہیے جو ہر گنہگار کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور مزید تفصیلات کے لیے isdilaniGod.com اور thinkallah.com پہ جا کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com اور isdilaniGod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔